اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ اتنا خوبصورت اللہ کا یہ دسترخوان ہمارے لیے بچھا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ خدا را ہم سستی نہ کریں، ہم جو ہے وہ بہانوں سے کام نہ لیں۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن ہم اتنے مزے سے اپنے زمانے کے امام کو کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن۔ قرآن ناطق، قرآن صامت، قرآن۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ میرا پیار اللہ کے ساتھ اگر سچا ہے، دیکھیں بہت بڑی بات ہے نا، روزے میں جھوٹ تو نہیں بولنا، سچا ہے میرا پیار اللہ کے ساتھ، اگر سچا ہے تو پھر کہاں گئی وہ محبت کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں نہ لطف ہے، نہ محنت ہے، نہ خوشی ہے، نہ شوق ہے، نہ ذوق ہے، نہ دوسروں سے کہتے ہیں آپ ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، شوئنگ آف نہیں ہے، آپ سب کو بتائیں، قربتاً اللہ بتائیں، اس لیے بتائیں کیونکہ برائی عروج پر ہے۔ برائی کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے نا، بار بار پورا سوشل میڈیا بمبارڈ ہو رہا ہے کہ فلانی یہ کرے، فستانی وہ کرے۔ آپ اچھائی کو بھی پھیلائیں، یہ زمانہ ایسا ہے۔ آپ خلوص کے ساتھ کہ الحمدللہ میں ایک جز پڑھتی ہوں اور فلاں سورہ کی تفسیر کر رہی ہوں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ شوق بڑھے۔ اور کبھی کبھی بڑے پیار محبت سے میں اپنے ٹین ایجرز سے کہہ رہی ہوں، اپنے دوستوں سے پوچھیں وچ سورہ از یور فیوریٹ، یا لاسٹ تفسیر آپ نے کون سی کی، آپ کس مفسر قرآن کو سنتی ہیں یا پڑھتی ہیں۔ کین آئی نو، کین آئی سی پکچر آف یور قرآن، یور اون قرآن، یور قرآن، آپ نے جو قرآن ڈیکور کیا ہے، آپ کا قرآن جرنلنگ کہاں ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے انشاءاللہ ہم قرآن کی محبت کو بڑھائیں۔ یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں آیت نمبر 69 آف آل عمران میں کہ اہل کتاب کتنی کوشش کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں کہ قرآن کا میسج جو ہے وہ بلاک ہو جائے، قرآن کا میسج سٹاپ ہو جائے، یہ معجزہ ختم ہو جائے۔ جیسے ہمارے نبی قرآن کو لے کر آئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدنا چاہا، عمار یاسر کو اپنی طرف دعوت دینی چاہی، سعد بن معاذ کو اپنی طرف بلایا کہ ہم ان کو گمراہ کر دیں گے، یہ ان کی تمنا تھی، اس پہ باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وَدَّ یعنی ان کی بہت، وہ لوگ ایگر تھے، they were longing for it، ان کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ وہ ایک گروہ کو جو ہے وہ گمراہ کر دے۔ ایک گروہ اہل کتاب کا ایسا تھا جو چاہتا تھا مسلمانوں کو گمراہ کر دے۔ تو اسلام دیکھیں قرآن کتنا انصاف سے کام لیتا ہے کہ یہاں پہ بے شک بات دشمنوں کی ہو رہی ہے، لیکن انصاف یہ ہے کہ کہہ دیا ایک گروہ ایسا ہے، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، انہیں سب کی برائی نہیں کی۔ جیسے آپ اگر کسی بھی قوم کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں، جب کرٹیسائز کرنا چاہیں تو نہیں کہیں سب ایسے ہیں، ایرانی ایسے ہیں، عرب ایسے ہیں، عراقی ایسے ہیں، پنجابی ایسے ہیں، نہیں، بلکہ کہ کچھ ان میں سے ان کے بارے میں کچھ ایسے سننے کو آئے، اس میں بھی بہت احتیاط سے کام لیں، بہت پولائٹلی بولیں، جتنا آپ کو پتہ ہے اس کا تھوڑا سا اگر بہت ضروری ہے کہیں بیان کرنا بیان کریں، بہت خیال رکھیں اس زبان کا کیونکہ بڑا سخت حساب کتاب ہے۔ تو یہاں پر ودو آیا ہے کہ یہ جیسے قرآن میں بہت جگہوں پر آیا ہے کہ دشمن کی آرزو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اسلحہ نہ ہو، دشمن کی آرزو یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مشکلات میں رہے، دشمن کی آرزو یہ ہے کہ سب گمراہ ہو جائے مسلمان۔ لو عربی زبان میں اگر کے لیے کبھی لو کا استعمال ہوتا ہے، لو ورڈ آتا ہے، کبھی اذا آتا ہے، کبھی ان آتا ہے۔ جب اذا آئے اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً یہ کام ہونا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا الشمس، جب سورج پھٹ جائے گا، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، جب اگر آئے تو یہ ہوگا۔ اور جب 50-50 ہو تو ان آتا ہے کہ ان خفتم، اگر، اور اگر بالکل ہی ناممکن ہو تقریباً، عام طور پر معمولاً جہاں پر ممکن نہ ہو وہاں پر لو آتا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق ہوتے تو، اگر آپ کٹھن ہوتے تو اگر کا لفظ، تو یہاں پر اگر یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں جو ہے وہ کیا آ جائے، وہ اس طرح سے آ جائے کہ قرآن سے اور
اللہ کے پیغام سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، جبکہ یقیناً وہ اپنے اس غلط پلاننگ میں ناکام ہے۔ اللہ نے بتا دیا وما یضلون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کیسے تم اہل کتاب والو انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا، کیونکہ تورات اور انجیل اللہ کی آیتیں، اس میں تمام نشانیاں موجود ہیں آخری نبی کا، فائنل پروفٹ کے بارے میں، تم نے انکار کر دیا۔ وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، وہ انکار کر رہے نبی اللہ کا جو اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ اس لیے پھر کہا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں وہاں گمراہ کرنا چاہ رہے تھے، یہاں پر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرو۔ ایک تلبسون ہے اور دوسرا تکتمون الحق، حق کو چھپانا ہے، حق کو باطل کے ساتھ اس طرح سے مکس کرنا کہ باطل کو حق کے لبادے میں پیش کرنا۔ اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ تورات اور انجیل میں تحریف کی نا، خود اپنی مرضی سے اس میں چینج لے کر آئے، تحریف کر کے باطل کو، یہ باطل ہے، انہیں خود پتہ ہے یہ باطل ہے، لیکن اس کو حق یعنی اللہ کا کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور آج کل بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ آج کل آزادی، وطن پرستی، حقوق انسانیت، ڈیموکریسی، ترقی، یہ بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑے بڑے سلوگنز لگتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے تمام اپنے ان کے ذاتی مفادات موجود ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ اور اس لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم اس مطلب کو سمجھیں۔ اور اگلی آیت نمبر 72 میں عجیب بات بتائیے کہ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ کیسی ٹرکس چلتے ہیں، کیسے جال بچھاتے، کیسی غلط پلاننگ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی دشمن کے تمام اسرار سیکرٹ سے ہمارے سامنے پردہ اٹھا رہا ہے، ہمیں دشمنوں کے پلید عزائم، غلط سوچ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں انہوں نے 12 جو ان کے بڑے اچھے لرنڈ اسکالرز تھے ان سے کہا کہ آئیں ہم یہ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے مسلمانوں کے اندر گھس جائیں گے اور ایسے بنیں گے، ایکٹنگ کریں گے جیسے ایز اف وی لو دس بک آف اللہ تبارک و تعالی، اور خوب اس کو سنیں گے اور ہم کہیں گے ہم ایمان لے آئے، مسلمان بڑے خوش ہو جائیں گے۔ ویسے بھی مسلمان جو ہے وہ جوشیلے سے ہیں، کوئی مسلمان ہو جاتا تو بڑے خوش ہو جاتے، جلدی خوش ہو جاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ دنوں کے بعد ہم کہیں گے ہم نے جا کے ریسرچ کی تحقیق کے پتہ چلا کہ تمہاری نبی کی بات میں کوئی سچائی نہیں تھی، اور ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت زیادہ مسلمانوں کے درمیان ایک معاشرے میں تزلزل آئے گا، یعنی ہم مسلمانوں سے رابطہ کریں گے، اسلام لائیں گے، انہیں خوش کریں گے، اور پھر انہیں جو ہے وہ وہیں پہ ٹھس کر دیں گے۔ یہ بھی ایک ٹرک ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسلمان کا ایمان اتنا پکا، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ دستبردار بھی ہو رہے ہیں اسلام سے تو ہم ٹس سے مس نہ ہو۔ کچھ لوگ اگر ظاہراً اسلام لے کر آ رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں تو ہم جلدی خوش نہ ہو۔ یہ ان کی ایک افسوس کے ساتھ ایک غلط ٹرک ہے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جائیں۔ اہل الکتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کرو، شاید وہ مسلمان پلٹ آئیں، ہماری طرف آ جائیں اور وہ یہودی بن جائیں، وہ جو ہے وہ عیسائی بن جائیں، وہ دوبارہ سے اپنے اس اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ کتنے ٹرکس چل رہے ہیں، بہت سارے ٹرکس بتائے گئے، یہ سارے کے سارے ٹرکس یہ چل رہے ہیں۔ پہلے گمراہ کرنا چاہا، پھر حق کو کتمان کرنا چاہا، پھر تلبیس کیا، مکس کر دیا، پھر صبح ایمان ہے اور شام کو جو ہے وہ ایمان سے دستبردار ہونے کی یہ عجیب سی کھیل، عجیب سا ڈرامہ رچانے لگے۔ اور اب یہاں پہ بتا رہے، اب اگلا مرحلہ آیت نمبر 73 میں بتا رہے کہ تبلیغ کر رہے ہیں ایمان نہ لاؤ، ایمان نہ لاؤ، صحیح ہے، بالکل ایمان نہ لاؤ، یہ بالکل غلط دین ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ، اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو، کسی کی بات نہ مانو۔
اور کہتے ہیں یہ بڑے ہی عجیب لوگ تھے یہودی، خاص طور پر بڑے سر پہ چڑھے ہوئے نخرے والے لوگ، سمجھتے تھے ہم ہی اللہ کے خاص چہیتے بندے ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، ہم انصار اللہ ہیں، ہم جنت ہمارے لیے بنائے گئے، ہم بہترین نسل میں سے ہیں، پیغمبر بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، اگر کوئی عرب پیغمبر ہے تو ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ماننا۔ تو اس کا جواب اللہ یوں دے رہا، قل اے نبی کہہ دو ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، نہ عرب و عجم کی طرف سے، وہ انتخاب اللہ پر ہے، اللہ جس کو چاہے انتخاب کرے، تم کون ہوتے ہو صرف بنی اسرائیل سے مخصوص کرنے والے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ درجہ جو تمہیں ملے وہ ان کو ملے، نہیں، مسلمانوں کو کچھ نہ ملے، عرب کو کچھ نہ ملے۔ قل میرے نبی ان سے کہہ دے ان الفضل بید اللہ، بیوٹیفل سینٹنس، میں تو کہتی ہوں اس کو ہمیں آج کل کی ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم بھی تعصب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پنجابی ہے، یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ فلانی ہے، نقوی ہے، جعفری ہے، آئی ڈونٹ نو، یہ ہمراجی ہے، تو یہ کھمجی ہے، تو یہ وہ ہے، ارے کچھ بھی نہیں۔ ان الفضل بید اللہ، تنگ نظری سے کام نہ لو، اللہ کے ہاتھ وسیع ہے، جسے چاہے اللہ جہاں جب چن لیتا ہے دے دیتا ہے، یؤتی ہے من یشاء، جسے اللہ چاہے، نہ کہ ہم چاہیں۔ ہم اتنے باعث کیوں ہو جاتے ہیں؟ واللہ واسع علیم، اللہ واسع یہاں پہ مراد یہ کہ غیر یہودی، یا ہمیں کہا جا رہا ہے غیر ایرانی، غیر عرب، غیر سب کو، جہاں پر جس وقت جیسے اللہ چاہے، جس کے پاس جتنی طہارت کیپیسٹی ہو اللہ اس کو دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہر چیز کو ریسٹرکٹ کرنے والے؟ واللہ واسع علیم، اللہ واسع اور علیم ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کتنا ایمفسائز کیا اللہ نے یہ غلط تعصب جو ابھی بھی پوری دنیا میں، یہ جو تھرڈ ورلڈ بنا کر جو کلرز کا فرق کرتے ہیں، ذاتوں کا فرق کرتے ہیں، ارے پتہ نہیں کس جہالت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس سب کو ختم کرنے کے لیے پھر تاکید سے کہا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا انتخاب ہے، تم لوگ کچھ نہ کہو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، وہ فضل و کرم کرتا ہے، وہ جہاں جو چاہے دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اس رب جو واسع المغفرہ ہے، جو واسع علیم ہے، الحمدللہ جوشن کبیر کبھی ساتھ ساتھ شرح ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں، آپ اس میں دیکھیں ہم اللہ کو کہتے ہیں یا واسع، اے واسع، اے شافع، ہمیں بھی وہ وسعت عنایت فرما، ہم بھی تنگ نظری سے، نیرو مائنڈڈ ہونے سے دور ہو کر ہر ایک کے بارے میں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔